دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلتا کہ تو مینارے سے چلی اور میں چبارے سے چلا. تو مینارے سے چلی اور میں بخارے سے چلا اور نہر پل پہ آگے مل گئے. کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے اور مریدنی کو پکڑ کر اتار دیا نیچے. آنکھیں اس نے بند کر لی, جلادوں نے اوپر سے پھینک دیا, مگر اس کتنے منٹ لگتے ہیں, کتنے سیکنڈ لگتے ہیں زمین میں آنے. اس نے آنکھیں بند کی ہوئی, یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے. آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پڑا. ہاں پکڑ کے اتارے ہے, یاد رکھنا جے. ہاں نبی علیہ السلام نے کبھی, بخاری میں الفاظ ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی. ہاں اور تواڈے پیر, اور پھر نام اس طرح لیتے ہیں خواجہ بہاؤاللہ کے نقشبند. حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ. اور تسی 50 بھی نال اور رکاب لا دو, سانو ایک رتی برابر فرق نہیں پیندا. یہ جواب ساڈے اسٹوڈنٹ صرف انجینئر بول دیں نا, میرا نام پورا بھی نہ بولن تو سارے بابے غائب ہو جاندے جو تو. ہاں انجینئر محمد علی مرزا تو بولنے ضرورت نہیں ہے, صرف انجینئر بول دیں. کدھر کوئی کرامت سنا رہا ہے نا, آپ کہیں جی وہ انجینئر, اینڈ سارے ویکھن گے جے, سارے بابے غائر. ہاں اور جی دائیں طرف سلام پھیرا, سارے حافظ ہو گئے. اچھا وہ سٹوری پوری پتا کہ جے, ایک خاوند, درد بڑی کہانی ایک خاوند کی ہے جو مرید تھا ایک بابا جی کا. اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی بیوی جو ہے وہ حافظہ تھی. اس نے کہا میں تمہیں نیڑے نہیں لگن دینا جو تک تو بھی وضو نہیں کرتا. تو ٹائم قیامت آ گئی. یہ میں کیا, وہ گھبرایا ہوا جو ہے نا وہ بابا جی کے پاس پہنچا. بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی. وہ جب وہاں پہنچا بابا جی کے پاس, بابا جی بڑے پریشان ہوئے. ان کا کوئی نہیں بیٹا کر لیتے ہیں, تو فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی. تو فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے ہی حافظ ہو گئے. یعنی وہ سارے اس قابل ہو گئے کہ اب وہ حفاظ لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے. اور بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے, وہ ناظرہ کے ساتھ شادی کر سکتے. یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے, شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں. یہ کرامتی بھی ہے پیچھے ویاہ وڑیا سی کہ وہ ایک شادی ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی, اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا. تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے, سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا, جو نہیں پیسے دے سکتے تھے, وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں, تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بھئی بزرگوں کا مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں نا. جب آپ اس قسم کے کلیم کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو مذاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا ہے, ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منسوب کریں. ہم نے صرف آپ کو تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ ٹھیک ہے یار, اگر یہ پاسبل ہے تو ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے. آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں, تو ایک نومولود بچے کا روحانی آپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں, ختم کر دیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں خطرے فیل ہو گئے نا آگے. اور آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھیں, دائیں طرف سلام پھیریں تو ساروں کے غیر ضروری بال صاف, بائیں طرف سلام پھیریں تو ساروں کے ناخن کٹ جائیں, بلکہ ایسے کٹیں ناخن اور ایسے غیر ضروری بال صاف ہوں کہ دوبارہ ضرورت ہی نہ پڑے. کرامت پھر مانیں گے, چلو دوبارہ ضرورت بھی پائے گی, صرف اس ٹائم صاف ہو جائیں تب ہی مان لیں گے. اب یہ جو چیزیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یار اس طرح دنیا کے نظام نہیں چلا کرتے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے.